محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں ایک رکن ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا جبرائیل امین نے جب پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ والصلوات الخمس۔ آپ پوری پڑھ ڈالیں 5 ارکان کا تذکرہ کہ الجبرائیل بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اسلام بتائیں، تو آپ نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 ایتاء زکوٰۃ، نمبر 4 صیام رمضان، نمبر 5 حج بیت اللہ ان استطاعت الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ آپ نے متعدد احادیث کے اندر فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پھر آپ نے 5 ارکان بیان کیے۔ تو یہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہمارے قریب بالکل پہنچ چکا ہے اور شروع ہو رہا ہے، کہ ارکان خمسہ میں اسے ایک رکن ہے، اور اللہ کی کسی بھی عبادت کو صحیح انداز سے ادا کرنے کے لیے اور اس اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ متعین کیا اس کی تکمیل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ہر فریضے کو ادا کریں، اسلام کی دین کی باتیں اسلام کی روشنی میں ہوں، اور ہماری ساری زندگی دین اسلام کے تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے فرائض، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، وہ بغیر علم کے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اللہ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، یا اللہ نے جو حقوق العباد ہمارے اوپر متعین کیا اس کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ اتنا علم ہر شخص پر سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر انسان علم نہ حاصل کرے تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کی عبادت نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ انہی چیزوں کے پیش نظر، چونکہ علم حاصل اللہ کی عبادت کے لیے علم ضروری ہے، اسی لیے ہم نے یہ پروگرام بعنوان اس نے روزہ، نبی کا روزہ کیسے تھا اور نبی نے روزہ رکھنے کی کیا تعلیمات و ہدایات دی ہیں، اس کا علم کیسے ہو جائے، اس لیے پروگرام نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس پروگرام کو پائے تکمیل پہنچائے، اور ہم سب کو جو علم حاصل کریں عبادات کے لیے علم بھی ہو، علم کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی عبادات ہمارے اوپر فرض ہے، ہر فریضے کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اس کا سکھانے والا، بتانے والا اللہ نے کائنات میں ہم لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نبی کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کا طریقہ بتائیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ ان پڑھوں کو تعلیم دے، اللہ کی کتاب سکھلائے، عبادت کا طریقہ بتائیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچے کیسے، اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کیسے کرے، اس چیز کی تعلیم دیں۔ یہ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت کی کامیابی ہو اور حشر کے میدان میں رب کے سامنے آؤ، تو تمہارے نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہاری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اس کا ایک راستہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تم میں سے جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت کی
قبر کی، حشر کی کامیابی اور فلاح چاہتا ہے تو اس کو سب سے بہترین طریقہ اگر ملے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کو اس لیے بھیجتا ہے کہ قوم کے لوگ اللہ کے رسول کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان ہمارا کیسے گزرے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں کہ ہمارے نبی نے کیسے روزہ رکھا، کیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزے کے کیا آداب اور طریقے اللہ کے رسول نے بیان کیا، ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ دوستو، نبی علیہ السلام ہمیں ساری عبادات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو نماز بھی نبی کے طریقے کی ہو، حج ہو تو نبی کے طریقے کا ہو، کھانا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کا ہو۔ لیکن ابھی سر دست روزے کا مسئلہ ہے کہ رمضان آج شروع ہو رہا ہے تو ہمارا روزہ صرف روزہ نہیں، ہمارا رمضان صرف روزہ ایک حصہ ہے، رمضان کا ایک حصہ ہے روزہ، ورنہ ہمیں پورے رمضان کو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا، آپ کس انداز سے رمضان گزارتے تھے، دن کیسے گزرتی، رات کیسے گزرتا، روزہ کیسے رکھتے، افطار کیسے کرتے، سحر کیسے کرتے، کیا پڑھتے، آپ کی شب و روز رمضان کے کیسے گزرتے، ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام میں نے اشارہ کیا کہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، ہمیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بذات خود رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، چاہے رات ہو یا دن ہو، شیام ہو یا قیام ہو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا رمضان میں کے دن میں کیسے ہوتا تھا۔ نمبر دو، آپ کی رات میں کیسے، رمضان میں رات کیسے گزارتے تھے۔ تو اس طرح 24 گھنٹے صبح شام اور رات و دن، ماہ رمضان اللہ سے روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں، پورا رمضان نبی علیہ السلام کا کیسے گزرتا تھا، دن رات، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی کیسے گزرتی تھی، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اور یہ دو حصوں پر ہے، ایک تو آپ کے اعمال کہ آپ کیسے گزارتے تھے، نمبر دو آپ کے گفتار، یعنی آپ لوگوں کو کس طرح سے ہدایات اور رہنمائی کرتے تھے کہ تمہارا دن کیسے گزرے، رات کیسے گزرے، صبح کیسے ہو، افطار کیسے ہو، سحر کیسے کرو۔ تو آپ کے قول اور فعل، آپ کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا اور آپ نے امت کے لیے بھی کیا آپ نے پیغام دیا ہے اور رمضان کیسے گزرنے کی ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ ہم دونوں آپ کے سامنے ایک ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ رمضان قریب آتا تو آپ کیسے گزرتے، اس سلسلے میں نبی علیہ السلام شعبان لگ جاتا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو عمل آپ بڑے شدت سے کر دیں۔ نمبر ایک، شعبان کے مہینے بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت کثرت سے، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ تو ماہ شعبان میں ایسی کثرت سے، اتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہم معلوم پڑتا تھا کہ پورا شعبان روزہ ہی گزار دیں گے، فیاسے رکھو الی رمضان، شعبان رمضان تک گزار دیتے۔ تو ایک تو کثرت سے روزہ آپ رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے کثرت سے روزہ رکھیں لیکن اتنا ہی رکھیں جتنے میں رمضان متاثر نہ ہو، جس کی تفصیل کسی اور موقع دوسرے موقع ہم بیان کر چکے ہیں۔ نمبر دو، نبی علیہ السلام شعبان کی تاریخوں کو رمضان کی محبت میں بڑی بے قراری سے یاد رکھتے تھے۔ کانا یتحفظ لہلال شعبان، شعبان کی تاریخیں گنتے رہتے تھے رمضان، چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کی محبت اور فکر تھی جس کی بنا پر آپ برابر اس کو یاد رکھتے رہے۔ پھر جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا یا شروع ہو جاتا
تو نبی علیہ السلام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی بشارتیں سناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے نذیر اور بشیر بنا کر کے، یہ آپ کی دعوت، آپ کی رسالت کے اہم یہ ارکان تھے دو، نذیر اور بشیر، یعنی آپ اللہ کی عبادات نیک عمل کرنے کی بشارت سناتے تھے۔ بشارتیں دو طرح کی، نمبر ایک بشارت سناتے دیکھو یہ نیک عمل ہے، یہ کر لوگے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر دو، یہ بڑا نیک عمل ہے، اگر اس کو کر لوگے تو تم کو جنت مل جائے گی۔ بس اوقات آپ فرماتے یہ عمل کر لوگے تو تم کو جنت میں ہمارا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ مختلف انداز سے نبی علیہ السلام لوگوں کو رغبت دلاتے، شوق پیدا کرنے کے لیے اچھی خوشخبری دے دے، تاکہ آدمی لالچ میں، اس حرص میں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ ایک انداز تو یہ تھا۔ نمبر دو، آپ نذیر بھی تھے، آپ ڈراتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، اس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر نہیں کرو گے تو اتنا گناہ ملے گا، اگر اس کو نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ نہیں کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں، چونکہ کسی آدمی کے اندر فضیلت سن کر کے، بشارت سن کر کے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی انسان کسی چیز سے بچنے کے لیے اپنے کوشش کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے۔ اس لیے رمضان شروع ہوتا تو نبی علیہ السلام مختلف انداز سے بشارت دیتے تھے۔ نمبر ایک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں، اور بہت سارے اہل علم نے روایت کیا کہ رمضان قریب آیا تو نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے کے فرمایا، اے لوگو ان ھذا الشہر قد حضرکم، اللہ اکبر، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم منها الا کل محروم۔ دیکھیں، آپ لالچ دلاتے، بشارت سناتے، خوشخبری سناتے، اے لوگو ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں بشارت انداز، ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگوں خیر و برکت والا مہینہ رمضان آ چکا ہے، یہ آپ بشارت سنا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں ذرا اپنی دنیاوی چیزوں پر ذرا کنٹرول کرو۔ یہ گنے چنے دن ایک مہینے کے رمضان کے، اور یہ بڑی بشارت، بڑی خوشخبری والا ہے، بڑے اس کے فضائل و برکات ہیں۔ ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ پھر آپ مزید رمضان کا شروع کیا، پھر ساتھ ہی میں آپ نے رمضان کی راتوں کی فضیلت بیان کی، فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مہینہ جو تمہارے پاس پہنچ رہا ہے یہ خیر و برکت لے کر کے آیا، اور راتیں بھی اس کی بڑی خیر و برکت کی۔ کیا مطلب تھا؟ یہاں دن میں بھی کوشش کرو اس کے فضول و برکات حاصل کرنے کی، راتیں بھی بڑی برکت کے، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس کے اندر ایک رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آپ نے ڈرایا من حرمہا، اور جو شخص رمضان کی اس رات کو ضائع کر دیا، دیکھا آپ نے اللہ کے رسول کا انداز، بشارت، خوشخبری دے رہے ہیں اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں۔ من حرمہا، ایک رات لے کر کے یہ رمضان خیر و برکت لے کر کے آیا، انہیں میں ایک رات بھی لے کر کے آیا ہے، تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر فرمایا من حرمہا، اور کوشش کرنا یہ رات ضائع نہ ہو جائے، بڑی خیر و برکت کی رات ہے، اس سے فائدہ اٹھانا،
اس کی فضیلت کو حاصل کرنا، اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت تو زیادہ اجر و ثواب حاصل کرو گے۔ ایسی رات ضائع نہ جائے، کیوں؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اور جو ماہ رمضان کی اس رات کی فضیلت اور اجر و ثواب سے محروم رہا، آپ نے ساتھ فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، بڑی بدنصیبی ہوگی، سمجھ جاؤ کہ پورے سال کے زندگی کے خیر و پورے مہینے یا پورے رمضان کے خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ دیکھیں ہاذا، اللہ سے بشارت سنا رہے ہیں لوگوں، ایک مہینہ آ چکا ہے رمضان کا، آپ نام لے کر کے دوستو، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے اندر ماہ رمضان کی بشارت سننے کے بعد ایک شوق کے جذبہ سننے والے صحابی کرام ہوں اور بشارت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیا پوچھنا، اس لیے صحابہ کرام نے بڑی مضبوطی سے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا۔ ایک اور بشارت کا انداز ذرا دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث کتب حدیث میں بسند صحیح موجود ہے، آپ کا انداز ذرا دیکھ، فرماتے ہیں اتاکم رمضانو، میرے بھائیو رمضان آ چکا، کاش کی آج سب لوگ اس بشارت کو سنائیں، بتائیں، سمجھائیں۔ بس جمعے میں کے خطبے میں بیان کر دیجیے، اس کے بعد کوئی کسی کو نہ ماں باپ بچوں کو رغبت دلائے، نہ شوہر اپنی بیوی کو، نہ بیوی ماں اپنے بچے کو، سب بس جمعے کا خطبہ ہو گیا، بس کافی ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام کو ذرا دیکھو، کتنی بشارتیں لوگوں، ان ھذا الشہر اتاکم، لوگوں یہ آ گیا مہینہ، کیسے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگوں رمضان کا مہینہ آیا، اور کیسے آیا؟ مبارکن، بے شمار برکتیں لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، مبارک، اللہ سنی فرماتے ایک دو برکتیں نہیں، سراپا پورا مہینہ ہی برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ شہر مبارک، کوئی ایک نہیں کہ ہاں افطار کے وقت، صرف شہر کے وقت نہیں، صبح سے شام پورا ڈے نائٹ 24 گھنٹے جو ہے، اللہ مبارکون، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اتنی فضال بشارتیں سننے کے بعد اگر انسان کے دل میں بات نہ اترے، رمضان ضائع ہو جائے، تو بڑی بدنصیبی ہوگی۔ شہر مبارک، آ گیا شہر مبارک، پھر فرض اللہ علیکم صیامہ، تمہیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنی خیر و برکت کا مہینہ ہے، کتنی خیر و برکت کا مہینہ ہے، معلوم ہے؟ قد فرض اللہ علیکم فیہ الصیام، یہی اتنا برکت والا مہینہ تھا رمضان کا کہ اللہ ان برکتوں میں ایک یہ کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان فریضے روزے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ خیر و برکت کا ہے، کوئی معمولی مہینہ تو نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے، یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی اور دوسری فضیلت بشارت، 21 پارے کا قرآن اللہ نے نازل کرنے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ سننے ساتھ میں اور برکتیں کیا ہیں؟ تفتح فی ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے رحمت کے لیے، برکت کے لیے، مغفرت کے لیے، اچھے اعمال قبول کرنے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے۔ تفتح فی ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ دروازے کھولنے کے کیا مطلب ہے؟ اردو مثال ہے، آپ کسی پریشانی میں ہو، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس سے کچھ امید رکھتے ہیں کہ شاید اس کے ہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری پریشانی دور کر دے۔ آپ گئے، بڑا فراخ دل، دیندار، اس نے آپ کا استقبال اچھا کیا، عزت کے ساتھ بیٹھایا، آپ کی پریشانی سنا، آپ کی پریشانی کو دور کیا، اور آپ آنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی دیکھو، تمہارے لیے
24 घंटा जिंदगी भर का हमारा दरवाजा खुला है, जब चाहो आ जाओ। तो ये अगर इस मिसाल को आपने समझ लिया, दुफ्तहु फी अब्वाबिस समा, आसमान के दरवाजे सारे खोल दिए जाते। क्या मतलब है? जैसे उस शेख ने, बादशाह ने कहा तुम्हारे लिए हमारे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। रब ने ऐलान कर दिया जन्नत के लिए, मगफिरत के लिए, रहमत के लिए, दुआ के लिए, इबादत के लिए, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला आसमान के सारे दरवाजे रमजान में खोल देता है। ये है मेरे भाई। और बाद रवायतों में आया, अल्लाह अकबर, बाद रवायतों में आया नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुफ्तहु फी अबवाबिर रहमा, चांद निकलते ही तुम्हारे लिए रहमतों और बरकतों के सारे दरवाजे अल्लाह खोल देता। ये अल्लाह रसूल बशारत दे रहे हैं। इसके जरिए आदमी के दिल में शौक, जज्बा, रमजान से फायदा उठाने का शौक और जज्बा पैदा हो जाए। ये आप बशारत सुना रहे हैं। इसी पर आपने बस नहीं किया, बल्कि फरमाया वतुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुल जहीम या अबवाबुन नार। और इस महीने की कितनी बशारतें आप सुना रहे हैं। वतुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुन नार, अबवाबुल जहीम। और जहन्नम के, परेशानियों के सारे दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिया, सारे दरवाजे। ये रमजान का महीना है, बुराइयों के, अजाब के, परेशानियों के। रमजान की बरकत है कि अल्लाह ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसी पर बस नहीं किया, आपने फरमाया अल्लाह ने एक चीज और किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में चांद निकलते ही वतुग़ल्लु मरदतुल शयातीन वल जिन, अब नेकियों के राह में जो रुकावट बनता था, नेकियों के राह में जो रुकावट बनता था, जो बुराइयों की दावत देता था, जो तुम्हें परेशान करके तरह तरह से मुश्किलात में घेरता था, अल्लाह ने ऐसे शयातीन और जिन को अल्लाह ने जकड़ दिया है, बंद कर दिया है, ताकि नेकी करने में कोई रुकावट ना बन सके। अब आप बताइए, ये नबी अलैहिस्सलाम इस अंदाज से बशारत दे सुनाते थे, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। होना ये चाहिए था कि नबी की सुन्नत को जिंदा रखते हुए हम आपस में एक दूसरे को ये बशारतें सुनाते। रमजान आ रहा है, चंद दिनों के बाद रमजान शुरू, और रमजान शुरू हो भी गया। अगर हम नबी की सुन्नत को अपनाते तो शायद बच्चों में भी, कमजोर लोगों में भी इतनी बशारतें सुनने के बाद और हर मुसलमान सोचता कि इन बरकतों से हम माला माल हों और फायदा उठाएं। लेकिन मैंने कहा सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर क्या है? बस वही ज्यादा से ज्यादा 1-2 खुतबे रमजान के हो गए, उसके बाद से फिर अब कोई रमजान की बशारत देने का कोई सिलसिला ही हमारे यहाँ नहीं रह जाता। जब से रमजान अल्लाह ने फर्ज करार दिया था, नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 साल तक ये बशारतें लोगों को सुनाया करते थे। इसी तरह से आपने साथ फरमाया वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, ऐ लोगों, ये माह रमजान जो शुरू हो रहा है, तौबा इस्तिगफार कसरत कर लेना। गुनहगारों को कैसी अल्लाह के रग़बत दिला रहे हैं। गुनहगारों, मुजरिमों, बुराइयां करने वालों, ये रमजान शुरू हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान की रातों में वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, बहुत सारे गुनहगार जो बुराइयां करके जहन्नम के मुस्तहिक हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बहुत सारे गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी बशारतें नबी अलैहिस्सलाम लोगों को दिया करते थे। हमने तरतीब के साथ इन रोशनी में तकरीबन 8 हमने फजीलतें या बशारतें रखी हैं, इंशाअल्लाह, जिनका तज़किरा हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान की बशारतें सुनने, याद रखने और नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल वयाल, अपने घर, अपने हमनशीनों को बराबर ये बशारतें सुनाते रहें, ताकि हमारे अंदर और हमारी कौम के अंदर भी रोज़ा रखने और रमज़ान की फ़ुयूद व बरक़ात को हासिल करने का शौक़ और जज़्बा पैदा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।